السلام علیکم۔ الحمدللہ منڈی بہاؤالدین چک 29 میں ہیں۔ کیا خوبصورت مناظر ہیں، دل خوش ہو گیا۔ اللہ عز و جل ہمارے یہاں آنے کو مبارک بنائے، ہمیں اپنے مقصد میں کامیابی حاصل ہو، دنیا آخرت کی منفعت کا سبب بنائے، ہماری اور انتظامیہ کی محنتوں کو قبول فرمائے اور ہم سب کو اپنی طرف سے اجر عظیم رزق کریم سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔ یہ جو آپ اس وقت سامنے دیکھ رہے ہیں یہ ہنی بی کی فارمنگ ہے، ہنی فارم ہے شہد بنانے کے لیے، اور اس شہد کو فارمی شہد کہا جاتا ہے۔ دوسری جو ہوتی ہے دیسی یا جنگلی، یہ مصنوعی طور پر تھوڑی بنائی جاتی ہے، لیکن پروسیس تو وہ نیچرلی ہے۔ شہد تو وہی ہوتی ہے جو شہد کی مکھی کے پیٹ سے نکلے۔ البتہ آپ کہیں کہ شہد کی مکھیوں کو تھوڑا فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے، ان کے پاس ان کی خوراک کا سامان یعنی میٹھا، چینی، شکر یا گڑ وغیرہ کی فارم میں رکھا جاتا ہے۔ یہ ڈبے یہ بی ہائیو کہلاتے ہیں، لکڑی کے ڈبے ہیں، تو اس بنا پر انہیں پیٹی بھی کہا جاتا ہے۔ ان درختوں کے ارد گرد بہت زیادہ درخت اور کچھ باغات ہیں۔ شہد کی مکھیاں ان ڈبوں سے نکلتی ہیں، رس چوستی ہیں اور پھر ان ڈبوں میں آ کر شہد تیار ہوتا ہے، اور پھر ان کے پاس جو شکر یا چینی وغیرہ ہوتی ہے اسے بھی استعمال کرتی ہیں۔ بعض جو یہ بی کیپنگ والے، ہنی بی فارمنگ والے ہوتے ہیں، ان کا دعویٰ ہے کہ یہ صرف ان دنوں میں چینی یا شکر ان کے آگے ڈالی جاتی ہے جب موسم سخت خزاں اور گرمی کا ہو، تو تب چونکہ باہر شہد کی مکھیاں مر جاتی ہیں اور ان کو چوسنے کے لیے زیادہ کچھ نہیں ملتا پھلوں پھولوں سے، تو پھر یہ رکھا جاتا ہے۔ لیکن بہرحال ایک چیز تو ہے کہ ڈائریکٹ چینی کا انٹیک یا پھر شکر کا استعمال، یہ ایون فارمی شہد بے شک وہی چینی ہو یا گڑ ہو یا شکر ہو جو شہد کی مکھی کے پیٹ سے فلٹر ہو کے آتی ہے، مبارک تو ہو ہی جاتی ہے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، سورہ نحل ہے، آیت 69 ہے، یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس، ان کے پیٹوں سے پینے کی ایک چیز نکلتی ہے جس کے رنگ مختلف ہیں، اس میں لوگوں کے لیے ایک قسم کی شفا ہے۔ اب دیکھیں کہ سورسز جو بھی ہوں، وہ کون سا پھل ہے، کون سا پھول ہے، موسم اور پھر بہت سارے اور فیکٹرز، یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جس سے شہد کا معیار تو بلند ہو سکتا ہے یا کم زیادہ ہوتا رہتا ہے، لیکن شہد تو شہد ہی ہے نا۔ یخرج من بطونہا، ان کے پیٹوں سے پینے کی جو چیز نکلتی ہے، شفا تو وہ ہوتی ہی ہے۔ اسی لیے اس طرف بہت زیادہ توجہ دینے کی بھی ضرورت ہے، ہیلتھ پوائنٹ آف ویو سے بھی اور بزنس پوائنٹ آف ویو سے بھی، تو یہ ریکمینڈڈ ہے، ہونا چاہیے۔ ہماری معیشت تجارت سٹرونگ ہوگی اور صحت بہتر ہوگی۔ یقیناً اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں کہ ہمارے رب نے ہمارے لیے کیسا نظام بنایا، مخلوقات کو مسخر کیا، اور انسان اپنے رب کے لیے کیا کر رہا ہے۔ کیا وہ اللہ کی معرفت، مقصد عبادت کی تعمیل کر رہا ہے، یا بس دنیا کے پیچھے تو دوڑ رہا ہے؟ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے، کوئی پرپز آف لائف نہیں ہے، کوئی اسٹرگل نہیں ہے، کوئی ہارڈ ورک نہیں ہے، بس سستی، مرضی، نافرمانی، عیاشی، تو یہ کتنے دن چلے گی؟ اس سب کا رزلٹ بہت برا ہو سکتا ہے۔ ایون کہ اسی شہد کی مکھی کے ذکر کے بعد بھی اللہ عز و جل نے انسان کو غور و فکر کی دعوت دی، ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، بلا شبہ اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً ایک نشانی ہے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل ہمیں اپنی آیات کو، نشانیوں کو، قدرت کے، فطرت کے ان مناظر کو دیکھنے، سمجھنے اور ان نشانیوں سے اپنی پہچان اور اپنی فرما برداری کرنے والا بنائے۔ انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ ابھی جب میں نے انہیں دیکھا
تو فرسٹ سائٹ میں امی سے پوچھا کہ یہ کیا ہوگا، تو میں نے کہا پتہ نہیں، کوئی پتھر یا کوئی لکڑی کا ٹوٹا پھوٹا سامان، کباڑ وغیرہ۔ پھر جب امی جان کو بتایا کہ نہیں، یہ بی ہائیو ہیں، لکڑی کے ڈبے ہیں، پیٹیاں، جن میں شہد کی مکھیوں کو مصنوعی طور پر شہد تیار کرنے کے لیے بٹھایا جاتا ہے یا جمع کیا جاتا ہے۔ امی جان ایسے دور بھاگیں کہ بس میں تو نہیں ان کے قریب جاؤں گی، اور امی کو پتہ تھا کہ اب یہ جائے گی اور ریکارڈ کرے گی، تو وہ امی بہت دور بھاگ چکی ہیں۔ خیر، میں امی کے پاس جاتی ہوں۔ اللہ حافظ۔